شریعت کے اندر کسی آدمی کو یہ اختیار نہیں ہے کوئی تبدیلی کر دے، نہ کوئی پارلیمنٹ کر سکتی ہے، نہ حکمران کر سکتا ہے، نہ حتیٰ کہ یہ اختیار اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا۔ یعنی یہ مسئلہ اتنا حساس اور نازک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار نہیں دیا۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ فرمایا وقال الذین لا یرجون لقاءنا ائت بقرآن ھذا او بدلہ، اللہ نے فرمایا کہ قل ما یکون لی ان ابدل من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں آپ کو کہ قرآن کوئی اور لے آؤ یا اس کے اندر کوئی تبدیلی کر دو، جس طرح کہ یہود نے کہا تھا۔ یہود کی جماعت ایک کے پاس آئی، آپ کے پاس آ کے کہنے لگے کہ ہم جو ہیں وہ سارے علماء ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ہمارا ایک مسئلے میں اختلاف ہو گیا ہے، دوسرا فریق کچھ کہتا ہے، ہم کچھ کہتے ہیں، آپ فیصلہ ہمارے حق میں دے دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو روک دیا کہ اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اس لیے کیونکہ آپ نے تو وہی کی اتباع کرنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اعلان کروا دیا کہ آپ ان کو کہہ دیں کہ میں اپنے پاس سے کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا کیونکہ میں تو وہی کا پابند ہوں، اس لیے مجھے تو انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر میں نے اپنے پاس سے کچھ کہہ دیا تو مجھے تو اللہ کے عذاب سے ڈر آ رہا ہے۔ اس لیے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے شریعت کی تعبیر نہیں کر سکتے، جب اللہ نے اس کی خود وضاحت کر دی ہو، خواہ وہ وہی جلی کی صورت میں ہو یا وہی خفی کی صورت میں ہو، دوسرے آدمی کو اس میں اپنی رائے دینے کا اختیار کیسے ہو سکتا ہے؟